لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر بآواز بلند صلوات پڑھ دیے محمد والے محمد پر ماشاءاللہ برسہ برس گزر جانے کے بعد سلسلہ ذکر حسین مثل سالہ گزشتہ امسال بھی اپنی آن بان شان کے ساتھ شب داری محلہ عثمان پور کا انعقاد ہو چکا ہے اور اپنی شان و شوکت کے ساتھ جس اعتبار سے برسہ برس سے منائی جا رہی ہے اسی اعتبار سے اسی شان و شوکت کے ساتھ امسال بھی مجلس کا آغاز ہو چکا ہے اور افراد جہاں جہاں پہ بھی ہیں وہ کوشش یہ کریں کہ ہمیں مجلس حسین میں شرکت کرنے کا موقع مل جائے۔ عزیزوں، جتنی زیادہ حسین کی معرفت ہوتی ہے اتنے ہی انسان فرش عزا پہ دوڑ کر آتا ہے۔ سارا مرحلہ اور سارا مسئلہ معرفت کا ہے۔ جس کو جتنی معرفت ہو رہی ہے اپنی معرفت کو لیے ہوئے وہ رسول کے نواسے سے قریب ہو رہا ہے، اور آپ کو اگر یقین نہ آئے تو آپ دیکھ لیجئے کہ یہ معرفت ہی کا نتیجہ ہے کہ کربلا میں 1,00,000 2,00,000 کا مسئلہ نہیں ہے، کروڑوں کا مسئلہ ہے۔ پوری دنیا سے کھنچ کے افراد حسین کی بارگاہ میں پہنچ رہے ہیں، اور مسئلہ صرف شیعوں کا نہیں ہے عزیزو۔ اگر کوئی فرد بشر یہ کہے کہ شیعہ حضرات وہاں جا رہے ہیں تو مسئلہ صرف شیعوں کا نہیں ہے، شیعہ حضرات بھی جا رہے ہیں، اہل سنت حضرات بھی جا رہے ہیں، غیر مسلم بھی جا رہے ہیں، عیسائی بھی جا رہے ہیں، اور مجوسی بھی وہاں پہنچ رہے ہیں، اور وہاں پہنچ کر جان زہرا کو سلام کر رہے ہیں۔ کربلا میں کروڑوں کا مجمع جمع ہونا اور وہاں تک آنا، دور دور سے اپنے ملکوں سے سفر طے کر کے یہاں تک آنا، اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اللہ کا نواسہ سب کو عطا کر رہا ہے۔ اب ایک جملہ میں کہوں کہ حسین صاحب اختیار کا نام ہے، حسین اس مختار امام کا نام ہے جس کی بارگاہ میں اٹھے ہوئے ہاتھ دیکھے جاتے ہیں، ہاتھ کس کا ہے یہ نہیں دیکھا جاتا۔ آپ غور کریں جملے کے اوپر، حسین کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے، اگر آپ بادشاہوں کے دربار میں جائیں، سلاطین کے درباروں میں جائیں، آپ نام نہاد مسلمان حکمراں کے درباروں میں جائیں تو زیادہ تر یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو آنے والا آیا ہے وہ اپنا آیا ہے کہ پرایا آیا ہے۔
اگر اپنا ہوتا ہے دل کھنچتا ہے، اس کے بعد اس کی ہر مشکل کو آسان کر دیا جاتا ہے۔ اپنا نہیں ہے، پرایا ہے، تو اس کی طرف لوگ نگاہ بھی کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ مگر اللہ رے حسین کا دربار، اللہ رے رسول کا نواسہ، اللہ رے کائنات کا امام جس کو حسین کہتے ہیں، حسین صاحب مختار کا نام ہے، حسین کائنات کے امام کا نام ہے۔ جتنی معرفت کے ساتھ انسان اپنے امام سے مانگتا ہے، اسی معرفت کے ساتھ حسین اسے عطا بھی کرتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے عزیزو، اتنا صاحب اختیار امام ہے ہمارا کہ ہم ہندوستان سے مانگتے ہیں کربلا سے ملتا ہے، ہندوستان سے مانگتے ہیں ہمیں نجف سے ملتا ہے، ہندوستان سے مانگتے ہیں ہمیں سامرا سے ملتا ہے، ہندوستان سے مانگتے ہیں ہم نجف سے ہمیں ملتا ہے، ہندوستان سے مانگتے ہیں ہم خراسان سے ملتا ہے۔ یہ معرفت کی دلیلیں عزیزو، جتنی معرفت کے ساتھ اپنے امام کی بارگاہ میں ہاتھ کو پھیلا کے مانگو گے اتنا ہی جلدی آپ کو ملے گا۔ اس لیے کہ ہم نے کسی مجبور کو اپنا امام نہیں مانا ہے، ہم نے صاحب مختار کو اپنا امام مانا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ جوشملی آبادی نے بڑی پیاری بات کہی تھی، اس ایک شعر پہ ہم لوگ پورا عشرہ محرم پڑھ دیتے ہیں 10 مجلسوں کا۔ جوشملی آبادی نے کتنے زمانے پہلے یہ بات کہی، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ آج ان کا شعر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر زندہ دل انسان کے دلوں میں اور ذہنوں میں اتر چکا ہے۔ کہہ کے چلے گئے وہ، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین۔ یعنی جتنی معرفت بڑھتی جائے گی اتنے ہی انسان کہتا جائے گا حسین ہمارے ہیں، حسین ہمارے ہیں، حسین ہمارے ہیں۔ معرفت کی ضرورت ہے عزیزو، جتنا انسان حسین سے معرفت کرے گا، حسین کی معرفت رکھے گا، اتنے ہی مجلسوں میں آئے گا، اتنے ہی جلوسائے عزا میں آئے گا۔ اس لیے کہ یہ وہ درسگاہ ہے، درسگاہ حسینی ہے مجلس حسین، وہ درسگاہ حسینی ہے کہ یہاں آنے والا اگر گنہگار بھی آتا ہے تو حر بن کے واپس جاتا ہے۔ معرفت کی ضرورت ہے عزیزو، بغیر معرفت کے یہاں کچھ نہیں ملے گا۔ لہذا میں نے یہ جملہ کہا کہ اس دربار میں اٹھے ہوئے ہاتھ دیکھے جاتے ہیں، ہاتھ کس کا ہے یہ نہیں دیکھا جاتا۔ اللہ رے کریم ابن کریم کی بارگاہ، اللہ رے حسین کا مقام پیش پروردگار بہت بڑا مقام ہے حسین کا۔ لہذا پروردگار عالم نے حسین کو سارے اختیارات دیے ہیں۔ اگر اختیارات نہ ملے ہوتے حسین کو تو کائنات سے ٹوٹ کے افراد کربلا نہ آتے۔ کربلا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ جان زہرا سب کو عطا کر رہا ہے، جان زہرا سب کو عطا کر رہا ہے۔ اب متعصب افراد اپنے اپنے اعتبار سے تجزیہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حسین شیعوں کے ہیں، کربلا شیعوں کی ہے۔ جنہیں حسین کی معرفت نہیں ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ کربلا شیعوں کی ہے، حسین شیعوں کے ہیں۔ نہیں عزیزو، ایسی بات نہیں ہے۔ کربلا شیعوں کی ہے، حسین شیعوں کے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ حسین سب کے ہیں، کربلا سب کی ہے۔ حسین سب کے ہیں، کربلا سب کی ہے۔ لہذا کربلا حق کا پیغام دیتی ہے، کربلا اخوت کا پیغام دیتی ہے، کربلا شرافت کا پیغام دیتی ہے، کربلا اتحاد کا پیغام دیتی ہے، کربلا صبر کا پیغام دیتی ہے، کربلا حلم کا پیغام دیتی ہے، کربلا حلم کا پیغام دیتی ہے، کربلا صبر کا پیغام دیتی ہے، کربلا شجاعت کا پیغام دیتی ہے، کربلا علم کا پیغام دیتی ہے۔ اور کربلا کے درمیان حسین نے حد فاصل کھینچ دیا ہے، یہ حق ہے یہ باطل ہے۔ معصوم اعظمی نے بڑا پیارا شعر کہا، ہم سے نہ یہ کہو کہ تمہاری ہے کربلا، ہم سے نہ یہ کہو کہ تمہاری ہے کربلا، حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا۔ صلوات بر محمد والے محمد۔ کربلا حق کا پیغام دیتی ہے، آؤ کربلا سے جڑ جاؤ، کربلا سے قریب ہو، حسین بتائیں گے حق کیا ہے باطل کیا ہے، حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ مولانا محمد علی جوہر
جن کا انتقال ہوئے زمانہ گزر گیا، لندن میں رہتے تھے اور جب انتقال ہوا ہے تو بیت المقدس میں دفنائے گئے. بیت المقدس جہاں پہ 10,000 انبیاء کی قبریں ہیں. محمد علی جوہر کا بہترین شعر ہے. محمد علی جوہر کہتے ہیں قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. محمد علی جوہر کہتے ہیں، کہہ کے دنیا سے چلے گئے، کہتے ہیں کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. بہترین شعر کہا مولانا محمد علی جوہر نے، بہترین شعر کہے، دنیا والوں کو بہترین پیغام دیا، ہند پاک والوں کو بہترین پیغام دیا. کتنا بہترین شعر تھا. ہر انسان نے اس کی مدوسرائی کی، ہر انسان نے ان کی تعریف کی، مگر تھوڑا سا فکری اختلاف علامہ جوش ملی آبادی نے کیا. جوش نے کہا بہترین شعر ہے، میں اس کو مان رہا ہوں، میں اس کو دیکھ رہا ہوں، بہترین پیغام دیا ہے. محمد علی جوہر نے کیا کہا؟ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. جوش ملی آبادی نے فکری اختلاف کرتے ہوئے ایک بہترین شعر دیا، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. جوش ملی آبادی کہتے ہیں تجدید کربلا کی تمہیں فکر ہو تو ہو. شعر دیکھیے گا، تجدید کربلا کی تمہیں فکر ہو تو ہو، اسلام کو تو فکر نہیں کربلا کے بعد، اسلام کو تو فکر نہیں کربلا کے بعد. اب آپ پہچانیں کہ حسین نے کربلا کو تیار کیا، ساری قربانیاں دیا. ساری قربانی دینے کے بعد جس نانا کے دین کو مٹایا جا رہا تھا، جس نانا کے دین کو برباد کیا جا رہا تھا، جو یزید حسین کے نانا کے دین کو مٹانا چاہ رہا تھا، اور جس نے یہ کہا تھا لعبت بنو ہاشم بالملک فلا جا وحی ولا وحی نزل، اس نے عجیب شعر کہے ہیں، کفرانہ شعر یزید نے کہے ہیں کہ نہ کوئی قرآن تھا نہ کوئی وحی تھی، یہ تو بنی ہاشم نے حکومت کرنے کے لیے ڈھونگ رچا تھا. یہ اس کے اشعار ہیں، مقاتل میں موجود ہیں. یزید نے برملا، قرآن کا انکار، وحی الہی کا انکار، رسالت کا انکار، اپنے وقت کا خلیفہ بن کے بیٹھ گیا. اور اس کے بعد تاریخ اسلام اٹھا کے دیکھیے، کوئی ایسی برائی نہیں تھی جو یزید میں پائی نہ جائے. آپ پہچانیے اس یزید کو، اپنے کو جانشین رسول اللہ کہلوا رہا ہے. اور تاریخ اسلام میں علماء نے لکھا، مفکرین نے لکھا، علماء اہل سنت نے بھی لکھا، کوئی ایسی برائی نہیں تھی جو یزید میں پائی نہ جائے. عبداللہ ابن حنظلہ نمبر 1 کے صحابی پیغمبر ہیں. عبداللہ ابن حنظلہ نمبر 1 کے صحابی پیغمبر ہیں. وہ کہتے ہیں یزید کی حکومت میں اتنے غلط کام ہو رہے تھے، اور یزید خود اتنا غلط کام کر رہا تھا، بندروں سے کھیل رہا تھا، کھلے عام شراب پی جا رہی تھی، کھلے عام وہ شراب پی رہا تھا. عبداللہ ابن حنظلہ صحابی پیغمبر کہتے ہیں ہمیں ڈر لگ رہا تھا کہیں آسمان سے پتھر نازل نہ ہو جائے اور ہم ہلاک ہو جائیں، لہذا ہمیں یزید کی حکومت میں نہیں رہنا ہے. یہ اظہار برات تھا کس کا؟ صحابی پیغمبر عبداللہ ابن حنظلہ کا اظہار برات تھا. مدینے میں آ کے برملا اعلان کرنا شروع کیا، جس یزید کو لوگوں نے خلیفہ مانا ہے اس یزید کے اندر کوئی اچھائی نہیں پائی جا رہی ہے. وہ تو قرآن کا انکار کر رہا ہے، وہ تو وحی الہی کا انکار کر رہا ہے، وہ تو پیغمبر کا انکار کر رہا ہے، ساری چیزوں سے انکار. اور اس کے بعد حسین کو قتل کرنے کے بعد کہتا کیا ہے؟ لعبت بنو ہاشم بالملک فلا جاء خبر ولا وحی نزل. یہ تو بنی ہاشم نے حکومت کرنے کے لیے کھیل کھیلا تھا، نہ کوئی وحی آئی تھی نہ کوئی قرآن آیا تھا. اب آپ سمجھے یزید کی ہمت کہاں تک بڑھ گئی تھی. شاید یہی وجہ تھی کہ علی کی بیٹی ثانیہ زہرا نے یزید کے دربار میں جانے کے بعد جب یزید نے گفتگو کرنا چاہا اور اس کے بعد علی کی بیٹی نے خطبہ دیا، ایک جملہ کہا، یزید کیا تو سمجھتا جو تجھے حکومت ملی ہے یہ حکومت نہیں ہے، یہ
تاریخ اٹھائیے. ہم غیر ذمہ دارانہ بیان نہیں دیتے. ہم وہی کہتے ہیں جو تاریخ کہتی ہے. ہم وہی کہتے ہیں جو تاریخ اسلام کہتی ہے. پڑھیے کتنے گندے کیریکٹر کا انسان یزید تھا. اس نے اپنی سوتیلی ماں کو نہیں بخشا ہے. یہ یزید کا کردار تھا. آپ ذرا سوچئے, احساس کیجئے. اور اس کے بعد آج اس یزید کے لیے کہا جا رہا ہے یزید کو برا نہ کہو. یہ تاریخ اسلام کا نچوڑ میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں, دے رہا ہوں. یزید کو برا نہ کہو, اللہ غفور رحیم ہے, اسے معاف کر دے گا. ماشاءاللہ. قاتل حسین, رسول اللہ کے گھرانے کا سب سے بڑا قاتل یزید, اگر معاف کر دیا جائے گا تو تاریخ کے کوڑے میں بہت سے افراد پڑے ہوئے ہیں. اگر یزید معاف کر دیا گیا, خاندان اہل بیت کا سب سے بڑا قاتل اگر معاف کر دیا گیا, تو پھر دوسرے افراد جو تاریخ کے کوڑے دان میں پڑے ان کا کیا ہوگا؟ وہ بھی تو آواز دیں گے, اپنے اپنے افراد سے کہیں گے ہمیں بخشوا لو, ہمیں بخشوا لو. تاریخ ہے, تاریخ ہے. ایک امام غزالی گزرے ہیں, امام غزالی فلسفی امام ہے یہ, اور انہوں نے برجستہ یہ کہا یزید کو برا نہ کہو. کیوں نہ کہو برا؟ کہا اس لیے برا نہ کہو کہ یزید پر نہ لعنت کرنا جائز ہے, نہ اس کے لیے بد دعا کرنا جائز ہے, اس لیے کہ یزید مومن تھا. تاریخ کو اگر ہم کھنگالنے پہ آئیں تو ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے. یزید کے کیریکٹر کو اتنا بیان کر کے یزید کے رخ پہ پڑی ہوئی نقاب کو, اسلامی نقاب کو جو مکرانہ اعتبار سے پڑی ہوئی, اس نقاب کو نوچ کے ہم بتائیں گے یزید اسلامی نہیں تھا, یزید کافر تھا. آپ علماء اسلام کے مسئلے کو اٹھا کے دیکھ لیجئے. جو انسان قرآن کی ایک آیت سے بھی انکار کرے وہ مسلمان نہیں ہے, کافر ہے. یہ جمہور علماء کا فتویٰ ہے, جمہور علماء اسلام کے, علماء دین کا یہ فتویٰ ہے. اگر کوئی فرد بشر ایک آیت کا بھی قرآن کی انکار کرے تو مسلمان نہیں ہے, وہ کافر ہے, دائرہ اسلام سے خارج ہے, دین سے خارج ہے. اور یزید برملا قرآن کا انکار, دین کا انکار, رسول اللہ کا انکار اور وحی الہی کا انکار, ساری چیزوں کا انکار کر رہا ہے. اور حسین جیسے نواز رسول کو قتل کرنے کے بعد کہتا کاش میرے بدر والے, میرے رشتہ دار زندہ ہوتے تو آج وہ دیکھتے کہ میں نے کس طریقے سے آل ہاشم سے بدلہ لیا ہے, بنی ہاشم سے میں نے ان کا بدلہ لیا. یہ یزید کے اشعار ہیں, یزید کی باتیں ہیں. آج کہا یہ جا رہا ہے کہ یزید کو برا نہ کہو, اس لیے کہ یزید مومن تھا. یزید اللہ اسے معاف کر سکتا ہے. اور تجزیہ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ آپ تو پڑھتے ہیں نا, دعا کرتے ہیں اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات, پروردگار مومنین مومنات کو معاف کر دے, بخش دے. اور یزید کے لیے دعا کیجئے, لعنت نہ کیجئے, اس لیے کہ یزید مومن تھا, یزید مومن تھا. یہ کہا جا رہا ہے, بڑے حساب سے کہا جا رہا ہے. اچھا وجہ کیا ہے؟ ایک جملہ کہوں مزید ہو, جملہ کہہ رہا ہوں, آپ کے حوالے کر رہا ہوں. وجہ کیا ہے کہ اتنی ایڑی چوٹی کا زور لگانے کے بعد یزید کو نجاست کے دلدل سے نکال کر مومن ثابت کیا جا رہا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ بتاؤں؟ وجہ اس کی صرف اتنی سی ہے کہ شاعر نے ایک شعر کہا کہ داور حشر میرے نام اعمال نہ دیکھ, داور حشر میرے نام اعمال نہ دیکھ, اس میں کچھ پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں. ایڑی چوٹی کا زور لگانے کے بعد یزید کو مومن ثابت کیا جا رہا ہے. شاعر نے بڑا پیارا شعر کہا, گہرائیوں تو جانے کی ضرورت ہے. شاعر نے کہا کہ داور حشر میرے نام اعمال نہ دیکھ, اس میں کچھ پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں. آپ جانتے ہیں اس لیے آج یزید کو مومن ثابت کیا جا رہا ہے کہ آج یزید کو مومن ثابت کر دو, ورنہ جب قیامت آئے گی, عالم محشر رونما ہوگا, تو یزید کے جن ہاتھوں میں زنجیر بدی ہوگی اس کا دوسرا سرا کچھ اور ہاتھوں میں بدا ہوگا. جب یزید کھچے گا تو تنہا نہیں کھچے گا, پورا سلسلہ کھچ کے چلا آئے گا. لہذا آج یزید کو مومن
ایسا نہیں ہو سکتا، یہ ممکن نہیں ہے۔ اب میں یزید کے لیے کہہ رہا ہوں، یزید اتنا نجس ہے، اتنا نجس ہے یزید کہ دنیا کا کوئی پانی اسے پاک نہیں کر سکتا۔ یزید اتنا نجس ہے۔ اب میں تو ایک جملہ آگے بڑھ کے یہ بھی کہہ سکتا ہوں، یزید کی حمایت کرنے والوں ذرا یہ سوچ کے بولو، پیغمبر نے اپنے زمانے میں قاتل حسین پر لعنت کیا ہے، یہ ہمارے یہاں بھی ہے اور ہمارے اہل سنت بھائی کے وہاں بھی ہے۔ قاتل حسین پر پیغمبر نے اپنی زندگی میں لعنت کیا ہے۔ جب لعنت کیا ہے کہ قاتل حسین لعنتی ہے، قاتل حسین جہنمی ہے، تو جو افراد یزید کی حمایت کرتے ہیں کہیں وہ بھی لعنتی اور جہنمی نہ ہو جائیں۔ لہذا پہچانو حسین کو، حسین کی ذات کو پہچانو، حسین کی عظمت کو پہچانو۔ حسین کس ذات کا نام ہے، حسین کس کے بیٹے ہیں، حسین کس کے پوتے ہیں، حسین کس کے نواسے ہیں، پہچانو، اور اس کے بعد پھر حسین کی عظمت کے قائل ہو جاؤ۔ اور جن افراد نے حسین کو چھوڑا ہے ان کو صحیح بات بتا رہا ہوں کہ ان کو آج تک صحیح راستہ، صحیح منزل نہیں ملی ہے۔ شاعر نے بڑا پیارا شعر کہا ہے، سن لو در شبیر سے ہٹنے کا نتیجہ، سن لو در شبیر سے ہٹنے کا نتیجہ، بس در بدری در بدری در بدری ہے، کچھ نہیں ہے اس کے علاوہ عزیزو، کچھ نہیں ہے اس کے علاوہ، کچھ نہیں ہے۔ سن لو در شبیر سے ہٹنے کا نتیجہ، بس در بدری در بدری در بدری ہے۔ نہ راستہ ملے گا، نہ منزل ملے گی، نہ جادہ ملے گا۔ صراط مستقیم کا نام حسین ہے، جنہوں نے دین کو بچایا، اسلام کو بچایا، قرآن کی آبرو کو بچایا، رسول اللہ کی حیات کو بچایا، 1,24,000 انبیاء کے ناموں کو بچانے کے بعد حسین نے دین اسلام کو قیامت تک کے لیے محفوظ کرنے کے بعد آواز دی ہوگی، اے نانا ہم نے قیامت تک کے لیے آپ کے دین کو محفوظ کر دیا ہے، اگر ہمارا دین محفوظ نہ ہو تو حسین اور زینب نہ کہیے گا۔ قیامت تک کے لیے محفوظ کیا۔ جس رسول نے دین اسلام کو بچانے کے لیے اتنی محنتیں کیا تھا، اس رسول نے جس دین کو بچانے کے لیے، دین کو آگے بڑھانے کے لیے اتنی محنتیں کیا تھا، تنہا رسول نہیں ہے، اس میں جناب خدیجہ کی دولت بھی شامل ہے، اس میں علی کا زور، علی کی بہادری، علی کی شجاعت بھی شامل ہے، اس میں عمار یاسر صحابی پیغمبر کا مشورہ بھی ہے، اور اس میں سلمان فارسی جو 10ویں ایمان کے درجے پہ فائز تھے، ان کا رسول اللہ کے ساتھ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونے کے بعد السلمان و منا اہل البیت کا سرٹیفکیٹ جو رسول اللہ نے دیا تھا، اس سلمان کا مشورہ بھی شامل ہے۔ تنہا رسول السلام نے اس دین کو وہاں تک نہیں پہنچایا تھا، یہ سارے صحابہ تھے جو اللہ کے نبی کے چاروں طرف پروانے کی طرح سے رہا کرتے تھے، انہوں نے دین کو بچایا، انہوں نے اسلام کو بچایا، اور بچانے کے بعد یہ دین چلا کتنے دن؟ جس پیغمبر نے دین اسلام کو بچایا اور سینچا وہ کتنے دن چلا؟ 50 برس چلا۔ وہ دین اللہ کے نبی کا لایا ہوا دین، بچایا ہوا دین صرف 50 برس چلا ہے، اور 50 برس کے بعد یزید جیسا بری صفت کا حامل انسان کہتا کہ میں خلیفہ رسول اللہ ہوں۔ یہ حالات پیدا ہو گئے تھے، میں اپنی منزل کی طرف آ گیا، یہ حالات پیدا ہو گئے تھے۔ اب تاریخ اسلام کا نچوڑ میں آپ کے حوالے یزید کے حوالے سے کر دوں۔ یزید کو 3 سال ملے ہیں حکومت کرنے کے، صرف 3 سال ملے، اور اس 3 سال میں وہ کارہائے نمایاں یزید نے انجام دیا ہے کہ تاریخ اسلام شرمندہ ہے، تاریخ اسلام شرمندہ ہے۔ 3 سال ملے، پہلے سال میں
رسول اللہ کے گھرانے کو تاراج کیا. سن 60 میں رسول اللہ کے گھرانے کو تاراج کیا. سن 61 ہجری میں کربلا میں حسین اور حسین کے خانوادے کو یزید نے سب کو قتل کرا دیا، سب کو شہید کروا دیا. اور سن 61 ہجری جب آئی اور 62 ہجری میں کیا کیا؟ 62 ہجری میں اس نے مدینے میں رہتے ہوئے اہل مدینہ کی عزت اور آبرو پہ حملہ کیا. اور عالم تاریخ اسلام اٹھائیے، دیکھیے، پڑھیے. کوئی بات بغیر دلیل کے میں نہیں بولتا. تاریخ اسلام اٹھائیں گے تب آپ کو احساس ہو جائے گا یزید کا کردار کیا ہے، یزید کی فوجوں کا کردار کیا ہے. 3 سال میں اس نے مدینۃ الرسول میں مسجد نبوی میں گھوڑے بندھوائے اور اس کے بعد اس کی لید کو ممبر رسول کے پاس جا کے جمع کیا گیا. 30,000 صحابہ رسول یا یوں تھے یا ان کی اولادیں تھیں، ان کا قتل عام کیا گیا. یہ مدینے میں تاریخ حرہ اٹھا کے دیکھیے، واقع حرہ دیکھ لیجیے. اور آخر میں کیا کیا گیا؟ 1 لاکھ کے یزید کے لشکر نے حسن بن تاب کے ذریعے سے خانہ کعبہ کے پردے کو جلایا، خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے تبرکات کو جلا دیا. یزید کو 3 سال ملے. بس میں نے بات کو تمام کر دیا. یزید کو 3 سال ملے. اس 3 سال میں یزید نے وہ کارہائے نمایاں انجام دیے کہ تاریخ اسلام شرمندہ ہے. تاریخ اسلام شرمندہ ہے. کیا مسلمان بیان کرے گا؟ یزید کے فضائل بیان کرے گا؟ میں صرف آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. اگر رسول اللہ کربلا کے میدان میں ہوتے تو کس کا ساتھ دیتے؟ حسین کا ساتھ دیتے. اور جب رسول اسلام کربلا میں ہوتے، حسین کا ساتھ دیتے، تو ظاہر سی بات ہے جتنے بھی صحابہ کرام تھے وہ رسول کو چھوڑ کے الگ تھوڑی جاتے. وہ سب رسول اور آل رسول اور حسین کا ساتھ دیتے، سب ساتھ دیتے. اس لیے کہ سب نے یہ حدیث سنی تھی، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، سب نے سنا ہے. اگر کائنات کا رسول کربلا میں ہوتا تو رسول اللہ حسین کا ساتھ دیتے، صحابہ کرام ہوتے تو حسین کا ساتھ دیتے. اس لیے کہ سب نے پیغمبر کے زمانے یہ سنا تھا. جب کہنے والے خلیفہ اول نے کہا دوش پہ سوار حسن حسین کو دیکھا تو خلیفہ اول نے کیا کہا تھا؟ کیا بہترین سواری ہے، کیا بہترین سواری ہے. کہا تھا نا؟ رسول اللہ نے کہا رہے یہ کیوں نہیں کہتے کیا بہترین سوار ہیں؟ تو صحابی نے رسول کو پہچانوایا، رسول نے حسنین کو پہچانوایا کہ پہچانو یہ حسین ہے. ھذا حسین فارف. پیغمبر جب تک بحیات رہے کبھی ناکا بن کے پہچانوایا، کبھی دوش پہ سوار ہو کے پہچانوایا یہ میرا حسین، اسے پہچان لو. کبھی خطبہ توڑ کے آگوش میں لے کے حسین کو پہچانوایا، ھذا حسین فارف، یہ میرا حسین، اسے پہچان لو. اور کبھی مسجد میں ناکا بنے حسین کے لیے، اور کبھی سجدے کو طول دیا حسین کے لیے اور پہچانوایا، ھذا حسین فارف، یہ میرا حسین ہے، اسے پہچان لو. پیغمبر کی حدیث ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. بے شک حسین چراغ ہدایت ہے، نجات کا سفینہ ہے. اے دنیا کے مسلمانوں، اگر تمہیں ہدایت چاہیے تو تم حسین کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ. نجات چاہیے تو حسین کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ. نجات بھی حسین کے قدموں میں ہے، ہدایت بھی حسین کے قدموں میں ہے. اس لیے کہ حسین نے ڈوبتے ہوئے دین کو بچایا ہے، جس کی وجہ سے آج ہم مسلمان کہلانے کے حقدار ہیں. ورنہ حسین کی شہادت کے بعد جس رنگ میں اس دین اور اسلام کو رنگا جا رہا تھا، اگر حسین کی شہادت کے بعد حسین کی بہن زینب اولیاء مقام نہ ہوتی، حسین کے بیٹے
سید سجاد نہ ہوتے جنہوں نے کربلا سے لے کے کوفہ اور کوفے سے لے کے شام تک یزید کے ہر مقصد کو کچل کے رکھ دیا اور اپنے بابا کے مقصد کو کربلا سے شام تک بچا کے دکھایا. اور جناب زینب اولیاء مقام نے کہا بھیا گھبرانے کی بات نہیں ہے, میں آپ کے مشن کو کربلا سے لے کے شام تک زندہ رکھوں گی. اور یہی وجہ ہے کہ کربلا سے لے کے شام تک زینب نے اپنے حسین کے قاتلوں کو بتایا بھی ہے, پہچانوایا بھی ہے. ورنہ آپ تاریخ کربلا اٹھا کے دیکھیں, کربلا میں آنے والی افواج ایسی تھی جنہیں پتہ بھی نہیں تھا کہ آنے والا جس سے ہم لڑ رہے ہیں یہ کون ہے. لیکن جب روز عاشورہ حسین نے یہ کہا, اپنے کو پہچانوایا کہ میں جان زہرا ہوں, میں رسول کا نواسا ہوں, میں علی کا نور نظر ہوں, مجھے پہچانو, روئے زمین پر میرے علاوہ کوئی حسین نہیں ہے. تو نہ جانے کتنے افراد تھے جنہوں نے منہ پھیر لیا, کہا ہمیں تو یہ بتایا ہی نہیں گیا تھا کہ ہماری جنگ حسین سے ہے. آپ ذرا سوچیں دشمن نے کتنا بڑا کھیل کھیلا تھا. اسی حسین کو جس کو رسول اللہ نے زندگی بھر بتایا, پہچانوایا, اصحاب کے درمیان دکھا کے بتایا یہ میرا حسین ہے, اسے پہچان لو. اسی حسین کو کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا مار دیا گیا. اللہ اکبر. بس یہ مسائل سن لیجئے اور مجلس اپنے وقت پہ تمام ہو جائے. عزیزو ذرا آپ احساس کرو, جب حسین مدینے سے چل رہے ہیں تو حسین نے ایک جملہ کہا تھا, ان کانا دین محمد لم یستقم اللہ بقتلی فیا سیوف خزینی. اے نانا کے دین اگر میرے بغیر نہیں بچ سکتا ہے, تلوارو آؤ, یہ حسین کی گردن حاضر ہے, اسے کاٹ دو, اسے کاٹ دو. جب حسین مدینے سے چلے تھے تو حسین نے ایک گلے کا وعدہ کیا تھا, لیکن جب حسین کربلا میں آئے ہیں تو ایک گلا نہیں ہے, 72 گلے ہیں. اللہ اکبر. ذرا آپ احساس کریں, اب ایک گلا نہیں ہے, 72 گلے ہیں. زہرا کا لال کربلا میں آنے کے بعد اتنا دشمنوں نے سچایا کہ آپ مقتل کربلا میں جائیے, آپ رواق میں جائیے, اور جہاں پہ زہرا کے لال کو قتل کیا گیا جس کا نام قتل گائے حسینی ہے, وہاں پہ جلی حروف میں مولا حسین کا جملہ لکھا ہوا, انا قتیل الابرار, مجھے رولا کے مارا گیا ہے. جزاک اللہ. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین پہ. مجلس تمام ہو گئی. بس یہ ربط مسائب ہے, سن لیں, مجلس تمام ہے. عزادارو, قتل گائے حسینی پہ آپ نگاہ دوڑائیں گے, اس کے اوپر میرے مولا کا جملہ لکھا ہوا ہے, انا قتیل الابرار, مجھے کربلا میں رولا کے مارا گیا ہے, مجھے کربلا میں رولا کے مارا گیا. میں بہت سوچتا رہا, مولا اس کا مقصد کیا ہوا کہ کربلا میں آپ کو رولا کے مارا گیا ہے. جب میں نے مقتل کا مطالعہ کیا تو مجھے پتہ یہ چلا کہ میں نے یہ دیکھا کہ حسین نے قاسم نوشاہ کے لاشے کو اٹھایا, حسین زارو قطار روتے رہے, میرے حسن کی نشانی کو مار دیا گیا. حسین نے اون محمد کے لاشے کو اٹھایا تو زارو قطار حسین روتے رہے, میری زینب کی نشانی کو ختم کر دیا گیا. حسین نے عباس کے دونوں بازو اٹھائے, اٹھانے کے بعد زارو قطار روتے رہے. جملہ کہا, میرے بھائی عباس کو مار دیا گیا, اس کے شانے کاٹ دیے گئے. علی اکبر کی لاش پہ گئے, لاشا اٹھایا, ایک مرتبہ وہاں پہ بھی تڑپ کے رو رہے. ارے ایک جملہ کہا جا رہا ہے, ہم شبیہ پیغمبر کو مار دیا گیا. اب آپ سمجھے, اسی لیے حسین نے کہا تھا کربلا کے میدان میں, مجھے رولا کے مارا گیا ہے, مجھے رولا کے مارا گیا ہے. حسین لاشوں پہ لاشیں اٹھاتے رہے, گریا کرتے رہے. کبھی اکبر کا لاشا اٹھایا, روتے رہے. کبھی قاسم کا لاشا اٹھایا, روتے رہے. کبھی اون محمد کا لاشا اٹھایا, روتے رہے. کبھی عباس کے کٹے ہوئے بازو کو اٹھایا, روتے رہے. اور
کبھی حسین نے عابد شاکری کے لاشے کو اٹھایا، حسین روتے رہے، کبھی ہلال کے لاشے کو اٹھایا، حسین روتے رہے، اور اس کے بعد ایک وقت وہ بھی آیا کہ جوان کی لاش کو اٹھایا، حسین زارو قطار روتے رہے۔ ایک منزل وہ بھی آ گئی جب کوئی نہ بچا تو حسین نے کربلا کے مقتل میں آواز استغاثہ بلند کیا، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی جو میری مدد کو آئے۔ یہ آواز خیمے میں پہنچی اور اس کے بعد اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا، اپنے کو جھولے سے گرایا، رونے کی آواز حسین کے کانوں سے ٹکرائی، در خیمہ پہ آئے، بہن، اے میری بہن خیریت تو ہے نا؟ کیا کوئی بچہ پیاس سے ہلاک ہو گیا؟ کہا بھیا ایسی بات نہیں ہے، آپ کی آواز میں اتنا درد تھا کہ اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا۔ بھیا آپ کی آواز میں اتنا درد تھا کہ اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا۔ اے میرے ماں جائے، اصغر بے قرار ہے، مجھے نہیں معلوم کہ اصغر کا کیا معاملہ ہے۔ کہا بہن میرے بیٹے اصغر کو لے آؤ، رباب سے کہو تیار کر دیں، میں اصغر کو میدان کربلا میں لے جاؤں اور پیاس کا مطالبہ کروں پانی کا، شاید کسی کو میرے بچے پہ رحم آ جائے، میرے بچے کو پانی دے دے۔ عزادارو رباب نے اصغر کو تیار کیا اور اس کے بعد جناب زینب کے حوالے کیا۔ حسین در خیمہ پہ ہیں، اصغر کو لے کے امام کے حوالے کیا، امام نے اصغر کو لیا، ابا کا سایہ کیا۔ اب علی اصغر کے پیاس کو ملاحظہ کر لیجئے، جو روز مصائب پڑھا جا رہا ہے وہ مصائب میں نہیں پڑھ رہا ہوں، ذرا میں کچھ ہٹ کے مصائب پڑھ رہا ہوں۔ عزادارو اصغر کی پیاس کو ذرا آپ ملاحظہ کر لیجئے، کربلا کے مقتل میں باپ کے ہاتھوں پہ علی اصغر جو آئے ہیں وہ کتنے پیاسے ہیں، کتنا پیاسا ہے رباب کا مہلکہ۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ لائے سوائے غم حسین میں۔ اصغر کی پیاس کا اندازہ لگائیں گے آپ؟ 2 منٹ میں اصغر کی پیاس آپ دیکھ لیجئے کہ اصغر کتنے زیادہ پیاسے تھے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب مچھلی کو پانی سے نکالا جاتا ہے تو اس کی 3 کیفیت ہوتی ہے۔ پہلی مرتبہ جب نکالا جاتا ہے تو مچھلی پیاسی نہیں ہوتی ہے، وہ پوری طاقت سے اچھلتی ہے، کودتی ہے، اچھلتی ہے، کودتی ہے۔ دوسری پیاس کا مرحلہ اسی مچھلی کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد مچھلی بے دم ہو جاتی ہے، پیاس بڑھتی ہے، بے دم ہو جاتی ہے، اب نہ کود پاتی ہے نہ اچھل پاتی ہے۔ اب علماء نے لکھا تیسرا مرحلہ مچھلی کی پیاس کا یہ ہوتا ہے، پیاس اتنی بڑھ جاتی ہے مچھلی کی کہ مچھلی بار بار اپنے منہ کو کھولتی ہے، بند کرتی ہے، بار بار مچھلی پیاس کی وجہ سے اپنے منہ کو کھولتی ہے، بند کرتی ہے۔ علماء نے کہا اصغر کی پیاس کا معاملہ تیسرے مرحلے پہ تھا، یہی پیاس اصغر کی کربلا کے مقتل میں تھی۔ اصغر اتنے پیاسے تھے کہ بار بار منہ کو کھولتے تھے، بار بار اصغر بند کرتے تھے۔ مجھے نہیں معلوم کیسے ایک باپ اس منظر کو دیکھ رہا تھا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ بس مجلس تمام ہو گئی، حسین لے کے آ گئے مقتل کربلا میں، مطالبہ آپ کیا، کسی نے پانی نہیں دیا۔ آخر میں حسین نے کہا بیٹا تم بھی حجت خدا کے پوتے ہو نا، اپنی حجت کو تمام کر دو۔ پھر کیا تھا، ہونٹوں پہ اپنی زبان کو پھیرنا شروع کیا۔ فوج یزید منہ مول کر رونے لگی۔ عمر سعد نے پکارا حرملہ اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ حرملہ چلا، 3 پھل کا تیر لیے ہوئے آگے بڑھا، تیر کو چلے کمان میں جوڑا۔ مقاتل کربلا نے لکھا ہے کہ اس نے 3 مرتبہ تیر اٹھائے، ہاتھ کانپتا تھا اور تھرا کے تیر زمین پہ گر جائے۔ جب 3 بار ایسا ہوا تو عمر سعد کہتا ہے اے حرملہ تو کوفے کا بڑا نشان باز تھا، تجھے ہو کیا گیا ہے؟ آج تیر نہیں چلا پا رہا ہے، تیرا ہاتھ کانپتا ہے، تیر گر جاتا ہے زمین پہ۔ اب حرملہ کی زبانی سنیں گے، علماء نے لکھا حرملہ کہتا ہے کہ اے عمر سعد جب میں 3
تیر چلانا چاہتا ہوں تو ایک بیوی سامنے آتی ہے اور کہتی ہے اے حرملا، میرے اس بچے نے تیرا کیا بگاڑا ہے، میرے اس بچے نے تیرا کیا بگاڑا ہے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ ایک مرتبہ پھر چوتھی مرتبہ حرملا نے تیر کو اٹھایا، چلے کمان میں جوڑا، سنسناتا ہوا تیر چلا، اصغر کا گلا چھیدتا ہوا حسین کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ حسین نے تیر کو نکالا، اصغر کے لہو کو لیا، آسمان کی طرف رک کر ایک جملہ کہا، اے میرے پروردگار، حسین غریب ہو گیا، اے پروردگار حسین غریب ہو گیا، مالک حسین غریب ہو گیا، میرا اصغر مارا گیا۔ رباب سے میں نے وعدہ کیا تھا، رباب کو کیا جواب دوں گا؟ حسین چلے در خیمہ پہ آئے، آواز دی رباب آؤ اصغر کو لے جاؤ۔ اصغر مقتل کربلا سے آ گئے، رباب سے پہلے سکینہ آئی، آنے کے بعد ایک جملہ کا، بابا آپ میرے بھیا کو پانی پلا لائے۔ سکینہ پیاسی رہ گئی۔ ایک مرتبہ حسین نے ابا کا سایہ ہٹایا، بہن نے بھائی کا چھدا ہوا گلا دیکھا، تڑپ کے آواز دی، بابا میرا اصغر تیر کھا کے آیا ہے۔ اے عزادارو، اتنے میں پیچھے سے رباب آئی، اصغر کا چھدا ہوا گلا دیکھا، ایک جملہ کا پورا مقتل پڑھ دیا، کہا یا بنیا امثل کا ینہر، اے میرے لال، کیا تیرے جیسے بچے بھی ذبح کر دیے جاتے ہیں؟ کیا لشکر یزید میں کوئی صاحب اولاد نہ تھا؟ اے میرے بیٹا علی اصغر، یہ ماں جب تک زندہ ہے تمہاری غربت کا ماتم کرتی رہے گی۔ اے بیٹا علی اصغر، ابھی تک جھولا جھولا کے اپنی ڈھارت کو بڑھا رہی تھی، لیکن اے میرے لال، تمہارے جانے کے بعد گہوارہ خالی ہو گیا، ماں رونے کو رہ گئی۔ اے بیٹا علی اصغر، جب تک یہ ماں زندہ ہے تمہاری غربت کا ماتم کرتی رہے گی۔ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ رضم بقضائه وتسلیما لأمره۔ ماتم حسین، ماتم حسین، ماتم حسین۔